اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرامی، حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال فی، جنگ کرنا اس میں، کل کہہ دیجئے، قتال فیہ، جنگ کرنا اس میں، کبیر، بڑا گناہ ہے، وصد، اور روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وکفر بہ، اور اس کا کفر کرنا، والمسجد الحرامی، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ، اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو، منہ، اس سے، اکبر، زیادہ بڑا ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، والفتنۃ، اور فتنہ، اکبر، زیادہ بڑا ہے، من القتل، قتل سے، ولا یزالون، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم، جنگ کرتے تم سے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یردوکم، وہ پھیر دیں تم کو، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ استطاعت رکھیں، ومن یرتدد، اور جو کوئی پھر جائے، منکم، تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فیمت، پھر وہ مر جائے، وہوا، اور وہ کافر، کافر ہو، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، آگ کے ساتھی، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیش رہنے والے ہیں۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ہجری میں جمادی الاخری کے اندر صحابہ اکرام کا ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا، قریش کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے۔ اس کو سریہ کہتے ہیں۔ ایک خاص مشن پر ایک گروپ روانہ کیا۔ اس کے امیر عبداللہ بن جہش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک خط دیا اور فرمایا کہ چلتے جانا، جب 2 دن کا سفر ختم ہو جائے تو پھر یہ خط پڑھنا۔ 2 دن بعد جب انہوں نے اس خط کو پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے، نخلہ، اس کی طرف رخ کرو اور قریش کی نقل و حرکت کا جائزہ لو۔ خطرہ تھا کہ کہیں حملہ آور نہ ہو جائیں یا پیچھا نہ کریں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو قریش کا ایک قافلہ انہیں ملا جو 4 افراد پر مشتمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو انہیں جنگ کے لیے نہیں بھیجا تھا، لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ انہیں ان پر حملہ کرنا پڑا، اور ان میں سے ایک شخص ابن الحضرمی تھا، اس کو انہوں نے مار دیا، 2 کو قید کر لیا اور چوتھا بھاگ گیا۔ جس دن یہ حادثہ ہوا اس دن 30 جمادی الاخری تھا، لیکن حقیقت میں رجب کی پہلی تاریخ ہو چکی تھی۔ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو مشرکین نے باتیں کرنا شروع کر دی اور کہنے لگے کہ یہ تو اپنے آپ کو اس پیغمبر کے ماننے والے کہتے ہیں، اور ان کا یہ حال ہے کہ حرام مہینوں کی حرمت کو انہوں نے پامال کیا ہے۔ جب یہ گروہ واپس آیا تو ان کو پریشانی تھی کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، اب ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا۔ جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ گیا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ اے پیغمبر، کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسلام ان مہینوں کی حرمت کو باقی رکھتا ہے، انہیں حلال نہیں کرتا۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، ان مہینوں کی حرمت باقی ہے، اور ان مہینوں میں جنگ کرنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا اور اس کے رہنے والوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور فتنہ یعنی شرک اور مومنوں کو اذیت دینا، انہیں اسلام قبول کرنے سے روکنا، انہیں تکلیف دینا یعنی فتنہ، قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑے بڑے گناہ یہ ہیں جو یہ کافر کر رہے ہیں، اور وہ ہمیشہ تم سے جنگ کرتے ہی رہیں گے،
یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، کیونکہ کافروں کو تم سے دشمنی تمہارے دین کی ہی وجہ سے ہے۔ اگر وہ استطاعت رکھتے ہو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کافر ایسا نہیں کر سکے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توفیق ہی نہیں دی کہ وہ تمہیں دین سے ہٹا سکیں۔ کافر تو کسی قسم کی کمی نہیں کر رہے تھے، کوششوں میں لگے تھے کہ مسلمان دین سے ہٹ جائیں، لیکن اللہ کے حکم سے ایسا نہ کر سکے۔ پھر مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ جو کوئی تم میں سے مرتد ہو جائے گا، دین چھوڑ جائے گا اور پھر کفر کی حالت میں ہی مر جائے گا، تو یہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اسلام کی حالت میں جو بھی نیک اعمال کیے تھے، مرتد ہونے کے بعد سب ضائع ہو گئے، ان کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ مرتد انسان اگر فوت ہو جائے تو اسے غسل نہیں دیا جائے گا، اسے کفن نہیں دیا جائے گا، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اس کی وراثت میں سے حصہ نہیں لیا جائے گا، یعنی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ مسلمان ہونے کے بعد کافر ہونا بہت بڑا جرم ہے، لہٰذا اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں، اگر کوئی شخص سچی توبہ کر کے سدھر جائے تو ان میں سے کچھ بھی اس پر لاگو نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی توبہ نہ کرے اور کفر کی ہی حالت میں مر جائے تو اس کی تمام نیکیاں ضائع۔ اور فرمایا کہ ایسے ہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں اور وہ اس آگ میں یعنی جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔